بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم نماز کا طریقہ پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے متعدد چیزیں پڑھ لی ہیں اور ابھی تک ہمارا یہی باب جو ہے وہ آگے تک چل رہا ہے اور کئی ایک لیکچر مزید بھی انشاءاللہ اسی باب پر ہی ہوں گے. باب صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، مسنون طریقہ. تو آج ہم نے سب سے پہلی حدیث جو پڑھنی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں تکبیرات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے تکبیرات کب کب کہنی ہے اور کون کون سے مواقع پر تکبیرات کے ساتھ آپ نے رفع الیدین بھی کرنی ہے. تو پہلی تکبیر جو ہوتی ہے نماز کی، سب سے پہلی تکبیر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا تکبیر افتتاح بھی کہہ لیا جاتا ہے، تکبیر اولا بھی کہہ دیتے ہیں. تو پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال ہوتی ہیں وہ نماز میں داخل ہونے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی ان حلال امور کو حرام کر دینے والی تکبیر. تو چونکہ نماز کا افتتاح اور آغاز ہو جاتا ہے اس تکبیر کے ساتھ، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب نماز کے اندر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، نماز کے اندر آپ کھا پی نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم نماز کے اندر نہیں کر سکتے اور وہ حرام قرار پاتی ہیں. تو یہ تکبیر ان چیزوں کو حرام کرنے کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. باقی جتنی تکبیرات ہیں ان کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. تکبیر انتقال یعنی نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا. پہلی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ، وہ تمام کے نزدیک فرض ہے، جبکہ باقی تکبیرات جو ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ واجب ہیں اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسنون ہیں. بہرحال مسنون بھی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تکبیرات کہا کرتے تھے. سنت پر عمل پیرا رہنا اور سنت کے ساتھ جڑا رہنا یہی ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے. تو حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ جو ہے حدیث کے ترجمے کو ذرا غور سے سنا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وائوا کے اندر ہمارے 10 نمبر جو ہیں وہ حدیث کے ترجمے کے ہوتے ہیں. عبارت اور ترجمہ اچھی طرح سے غور سے دیکھا کریں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کی طرف کھڑے ہوتے، یکبروا، تو آپ اللہ اکبر کہتے، حین یقوم، جب بھی آپ کھڑے ہوتے، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے وہ تکبیر کہتے، یکبروا تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے. ثم یکبروا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، حین یرکعوا، جب آپ رکوع کرتے. تو گویا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. ثم یقول، پھر آپ کہتے تھے، سمع اللہ لمن حمیدہ، حین یرفع، جب آپ اٹھاتے، صلبہ، اپنی کمر کو، من الرکوع، رکوع سے. جب آپ اپنی پیٹھ کو، کمر کو رکوع سے اٹھاتے تو اس وقت آپ اللہ اکبر نہیں بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہے سمع اللہ، سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لمن، اس شخص کو، حمیدہ، جس نے اس کی
حمد بیان کی ہے۔ ثم یقولو، پھر آپ کہتے تھے، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ ابھی کھڑے ہی ہوتے تھے، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں، جس کو ہم قوما کہتے ہیں، اس میں یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ساری کی ساری تعریفات ہیں۔ تو یہ بعض روایات میں ربنا لک الحمد اور بعض میں ربنا ولک الحمد، واؤ کے ساتھ اور بغیر واؤ کے، دونوں طرح ہی صحیح ثابت ہے۔ تو جس طرح بھی آپ پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد پڑھ لیں یا ربنا لک الحمد پڑھ لیں۔ ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یہوی، جب آپ جھکتے، ساجدن، سجدہ کرنے کے لیے۔ ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یرفع راسہ، جب آپ اپنا سر اٹھاتے سجدے سے۔ ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یسجد، جب آپ دوسرا سجدہ کرتے۔ ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یرفع، جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے۔ ثم یفعل ذلک، پھر آپ یہی عمل کرتے، فی الصلاۃ کلیہا، اپنی ساری نماز میں، یعنی ہر رکعت میں جب بھی رکوع جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جب بھی رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، جب بھی پہلے سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، پہلے سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کہتے، یعنی ہر رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی یہی کرتے، تیسری میں بھی یہی کرتے، اور پھر چوتھی کے اندر بھی یہی کرتے۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلیہا، پھر اللہ کے نبی یہی عمل، یعنی تکبیرات اسی طرح کہتے اپنی پوری نماز میں، دوسری رکعت میں بھی، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی، یعنی جب بھی رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جب بھی رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، جب بھی پہلے سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اسی طرح جب دوسرے سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب دوسرے سجدہ سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ پھر ساری رکعتوں میں ایسے ہی کرتے۔ پھر آگے فرمایا، وَيُكَبِّرُ، آپ اللہ اکبر کہتے، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے، من السنتین، من السنتین، دو رکعتوں سے، یعنی تشہد جب بیٹھ جاتے آپ دو رکعتوں پر، تو تشہد کے بعد جب آپ اٹھتے تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے، بعد الجلوسی، بیٹھنے کے بعد۔ تو چونکہ دوسری رکعت میں، یعنی پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں جب آدمی اٹھتا ہے تو وہ جب آپ نے سجدے سے اللہ اکبر کہا ہے تو وہی اللہ اکبر کہہ کر ہی آدمی اٹھ جاتا ہے، لیکن جب آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تشہد سے اٹھتے ہوئے الگ سے اللہ اکبر کہنا پڑتی ہے۔ تو یہ آپ جب دو رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو بھی آپ اللہ اکبر کہہ دیتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مقامات پر تکبیرات کہا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جب آپ نماز شروع کرتے اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد باقی جتنی تکبیرات ہیں ان کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی تکبیرات۔ تو اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور پھر دو رکعتوں سے اٹھتے ہوئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر تکبیرات کا بیان ہے۔ اس سے آگے جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رکوع کے بعد جو دعا اللہ کے نبی تفصیلاً پڑھا کرتے تھے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مختلف دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پچھلی حدیث کے اندر ہم نے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کے الفاظ صرف پڑھے، اب یہاں پر ایک لمبی دعا جو ہے وہ مذکور ہے۔ اسی طرح ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو یہ ایک لمبی دعا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو ان دعاؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد اللہ کے نبی کچھ دیر ٹھہرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ اب یہ جو طریقہ ہے کہ رکوع سے آپ صحیح طرح سے اٹھیں ہی نہ اور ابھی آپ کی کمر ٹیڑھی ہو اور اسی طرح ہی آپ سجدے میں چلے جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رفع رأسہ، جب آپ سر اٹھاتے، من الرکوع، رکوع سے، قالا، تو آپ فرماتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، اے اللہ ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور یہ اتنی تعریفیں ہیں، مل السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے براؤ کے برابر، یعنی اتنی تعریف ہے تیرے لیے کہ جس سے آسمان اور زمین بھر جائے، ومل، اور ہر وہ چیز بھر جائے، ما شئتا، جس کو تو چاہے، من شیئن، کوئی بھی چیز، بعد، آسمان اور زمین کے بعد، یعنی آسمان اور زمین کے بھر جانے کے برابر تیرے لیے تعریف، اور آسمان اور زمین کے بعد جو چیز تو چاہے اس کے بھر جانے کے برابر تیرے لیے تعریف۔ اب وہ کوئی بھی اللہ کی وسعت اور اللہ رب العزت کی جو چاہت ہے، یا وہ آسمانوں اور زمین سے بڑی بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک، یا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہو، یعنی وہ بھی اگر بل جائے جتنی تیری چاہت ہے۔ پھر آگے فرمایا، اہل الثناء والمجد، اے بزرگی اور تعریف کے مالک، اہل الثناء یا اہل الثناء، اے بزرگی والے، والمجد، اے تعریف والے، والمجد، اور بزرگی والے، احق ما قال العبد، احق، تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے، ما قال العبد، جو بھی بندہ کہے، یعنی جو بھی بندہ تعریف کرے اس تعریف کا تو سب سے زیادہ حقدار ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب ہی تیرے بندے ہیں، اللہم، اے اللہ، لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما آتیتا، جو تو عطا کر دے، ولا معطیہ، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، لما مناتا، جو تو روک دے، جس چیز کو تو روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو تو عطا کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد، اور نہیں نفع دے سکتی ذا الجد، بزرگی، کسی بھی بزرگی والے کو، من کل جد، تجھ سے بزرگی، یعنی تیرے مقابلے میں کسی کی بزرگی اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے، تیری ہی بزرگی سب سے بڑی بزرگی ہے، اور تو ہی نفع دے سکتا ہے جس کو بھی نفع دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک لمبی دعا ہے۔ تو باقی یہ کہنا کہ رکوع کے بعد فوری طور پر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، یا کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ حدیث اس کی تردید کرتی ہے، اور یہ مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جس میں سجدہ کا طریقہ اور اس کی حد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسجدا، کہ میں سجدہ کروں، علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر، علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر، یعنی سجدے میں یہ 7 ہڈیاں جو ہیں وہ نیچے زمین پر لگی ہوئی ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے علی الجبہۃ، پیشانی پر، یعنی ان میں سے پہلی ہڈی جو ہے وہ پیشانی ہے، وہ اشارہ بیدہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، الی انفہ، اپنے ناک کی طرف،
نام پیشانی کا لیا لیکن اشارہ ناک کی طرف کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں مل کر ایک عضو اور ایک ہڈی شمار ہوتے ہیں۔ اگر ناک کو الگ سے شمار کیا جائے تو پھر یہ 8 بن جائیں گے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ اسی کے قائل ہیں کہ پورا چہرہ جو ہے وہ ایک ہی ہڈی یا ایک ہی عضو شمار ہوتا ہے، اس میں ناک بھی ہے، اس میں پیشانی بھی ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکیلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناک جو ہے وہ الگ ہے، پیشانی جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پیشانی جو ہے وہ نیچے رکھ لے تو ناک نیچے نہ لگائے تو اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ناک اور پیشانی ایک ہی عضو شمار ہوتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ چونکہ الگ الگ شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر لگ جائے تو اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل شمار ہو جائے گا۔ تو یہ مکمل سجدہ کا طریقہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس کو کوئی زخم ہوا ہو ناک پہ یا پیشانی پہ تو وہ جیسے بھی سجدہ کر لے انشاءاللہ اس کا سجدہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ناک کی طرف، یعنی سب سے پہلے علی الجبہۃ، پیشانی پر سجدہ کروں، اور ناک کی طرف اشارہ کیا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ناک اور پیشانی ایک ہی عضو کا نام ہے، پورا چہرہ ہے۔ آگے فرمایا والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، آگے واطراف القدمین، اور دونوں قدموں کے کناروں پر یعنی انگلیوں پر، سروں پر۔ تو دونوں پاؤں جو ہیں وہ سجدے کے اندر کھڑے کیے جائیں گے، انگلیاں جو ہیں وہ زمین پر لگی ہوں گی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 7 اعضاء بن جاتے ہیں۔ الجبہہ پیشانی، چہرہ جس میں ناک بھی شامل ہے، تو چہرہ ایک، الیدین دونوں ہاتھ یہ 3، رکبتین دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، وہ اطراف القدمین اور دونوں قدموں کے کنارے 7۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جن پر سجدہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پاؤں جو ہیں انہوں نے اوپر اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس طرح سجدہ درست نہیں ہوتا ہے، پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ لگے ہونے چاہیے، اوپر نہیں اٹھانے چاہیے۔ بعض تو دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، بعض اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں، لا علمی ہے اور جہالت ہے۔ سجدہ جو ہے وہ ان 7 کے 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو نہ تو اوپر اٹھانا چاہیے اور نہ ہی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں دونوں بازو جو ہیں وہ کیسے ہوں؟ تو سجدے کے اندر دونوں بازو جو ہیں وہ نہ تو زمین پر بچھے ہوئے ہوں، کلائیاں، جس طرح کتا جو ہے وہ زمین پر اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھتا ہے، یہ پہلے ہم ایک حدیث میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور نہ ہی دونوں بازو جو ہیں وہ انسان کے پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، بلکہ پیٹ اور بازوؤں کے درمیان کشادگی ہونی چاہیے، کھلی جگہ ہونی چاہیے۔ وعن ابن بحینہ، سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے، وہ سجدہ، اور سجدہ کرتے، جب آپ نماز میں سجدہ کرتے تو کیا کرتے تھے؟ فرجا بین یدیہ، تو آپ الگ کر لیتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی پیدا کر لیتے، فرجا کشادگی پیدا کر لیتے، دوری کر لیتے یا کشادگی پیدا کر لیتے دونوں ہاتھوں کے درمیان، حتی یبدوا، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتی، بیاض ابطیہ، آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی۔ تو بغلوں کی سفیدی اس وقت ہی ظاہر ہوتی ہے یا نظر آتی ہے جب آپ نے اپنے بازوؤں کو پیٹ سے الگ کیا ہوا ہو، دور کیا ہوا ہو اور کشادہ جگہ کی ہوئی ہو۔ تو سجدے کے اندر آپ کے بازو نہ تو پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور نہ ہی نیچے زمین پر بچھے ہوئے ہوں،
زمین پر صرف آپ کے دونوں ہاتھ ہوں گے، ہتھیلیاں ہوں گی، اور بازو اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ پیٹ سے بھی تھوڑا سا الگ ہوں گے۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اتنا زیادہ بازو کھول دیتے ہیں کہ ساتھ والا ساتھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہاتھ کھولنے ضرور ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں کھولنے ہیں کہ آپ کے ارد گرد دائیں بائیں جو نمازی ہیں ان کو اس سے مشقت اور اذیت پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہاں پر کونیوں کا تذکرہ دوبارہ سے آ گیا، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سجدے میں آپ کی کوہنیاں یا بازو ایک تو پیٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ دور ہوں گے، اور دوسرا وہ زمین پر بچھے ہوئے بھی نہیں ہوں گے بلکہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ صرف آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ زمین پر رکھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہتھیلیوں کے اوپر جو ہے سجدہ کرنا یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ 7 اعضاء میں سے 2 ہتھیلیاں بھی ہیں۔ وعن البراء بن عازب، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتا، کہ جب تو سجدہ کرے، فضع، بس تو رکھ دے، کفئی کا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دے، تو ہاتھ دونوں زمین پر رکھے جائیں گے۔ وارفع مرفقی کا، اور تو اٹھا لے مرفقی کا، اپنی دونوں کوہنیوں کو، اپنی دونوں کوہنیوں کو اوپر اٹھا لے، اور ہتھیلیوں کو جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دے۔ اس کے بعد اگلی یہ حدیث بھی امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس میں حدیث میں انہوں نے رکوع اور سجدے کے اندر انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، کہ انگلیاں کھول کر کب رکھیں گے اور انگلیوں کو ملا کر کب رکھیں گے۔ وعن وائل بن حجر، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانت تھے، اذا رکع، جب آپ رکوع کرتے، فرجا، تو آپ فاصلہ رکھ لیتے، کشادگی کر لیتے، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان، اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے۔ تو واضح بات ہے، رکوع میں جب گھٹنوں کو پکڑا ہوتا ہے تو پکڑنے کے لیے انگلیوں کو کھلا رکھیں گے تو آسانی سے پکڑ پائیں گے، اور اگر آپ انگلیوں کو ملا لیں گے تو پھر آپ کے لیے گھٹنے کو پکڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو فرجا، آپ کھول دیتے، اذا رکع، جب رکوع کرتے، فرجا، تو آپ کھول دیتے، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب آپ سجدہ کرتے، ضم اصابعہ، تو آپ اپنی انگلیوں کو ملا لیتے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے انگلیاں جو ہیں وہ زمین پہ رکھنی ہوتی ہیں، اور انگلیوں کا رخ جو ہے، ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ انگلیوں کو کھول کر رکھیں گے تو ساری انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ دائیں بائیں ہو جائے گا۔ تو رکوع کے اندر چونکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہوتا ہے تو پکڑنے کے لیے انگلیوں کو کھولنا مناسب حال تھا، جبکہ سجدے کے اندر چونکہ ہتھیلی کا رخ اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر انگلیوں کو ملا دینا اور بند کر دینا یہ زیادہ مناسب حال ہے۔ تو یہ انگلیوں کو رکوع اور سجدہ میں بند کرنے یا کھولنے کے بارے میں وضاحت ہے اور رہنمائی ہے کہ آپ نے رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھنا ہے، جبکہ سجدے کے اندر انگلیوں کو ملا کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نفلی نماز پڑھتے تھے تو نفلی نماز میں آپ بسا اوقات تھک جاتے تھے، اور جب آپ تھک جاتے تو پھر آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے، متربعاً، چوکڑی مار کر۔ تو یہ چوکڑی مار کر بیٹھنا جو ہے یہ ہمارے ہاں معروف ہے، جانتے ہیں کہ چوکڑی کیسے ماری جاتی ہے، یعنی پاؤں جو ہیں دائیں پاؤں کو
بائیں ران کے نیچے اور بائیں پاؤں کو دائیں ران کے نیچے کر کے آدمی ان کے اوپر بیٹھ جائے، دونوں رانوں کے اوپر بیٹھ جائے، تو اس کو کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھنا۔ تو یہ خاص طور پر جب آدمی تھک جائے یا کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہونے کی اور لمبا قیام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب بیٹھ کر آپ نے کیسے بیٹھنا ہے؟ وہ جیسے آپ کو آسانی ہے۔ جب آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں تو جیسے بھی آپ کو آسانی ہے، آپ چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یا تشہد کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یا آپ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یا کسی اور چیز پہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیں، تو یہ جو ہے اجازت کی حد تک ہے، مباح ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کیسے؟ متربعان، کہ آپ چوکڑی مار کر بیٹھنے والے تھے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ عمومی حکم نہیں ہے، یہ صرف عاجزی کے وقت، بیماری کے وقت، تھکاوٹ کے وقت اور بڑھاپے میں جا کر جب آپ کے لیے لمبا قیام کرنا ممکن نہ رہے تو آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ایک گویا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے شفقت اور رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدوں کے درمیان کئی ایک دعائیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اس سے پیچھے ہم ایک دعا پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دو سجدوں کے درمیان، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر صرف رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک دعا یہ جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یقول، کہا کرتے تھے، بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ بعض روایات کے اندر جو ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وارفعنی اور وجبرنی کا بھی اضافہ منقول ہے اور وہ بھی درست ہے۔ تو یہ دعا جو ہے دو سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ رواہ الاربعۃ الا النسائی، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے، واللفظ لابی داود، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ابو داود کے ہیں، وصححہ الحاکم، اور اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس دعا سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اسی طرح اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ والی دعا ہے، یا اس کے مختلف الفاظ ہیں۔ تو سجدے میں بھی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعائیں پڑھنی چاہیے، دو سجدوں کے درمیان بھی، رکوع میں بھی، ہر رکن کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ نماز کے اندر جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے جس طرح اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔
جس طرح رکوع کے بعد دعائیں ثابت ہیں، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی دعائیں ثابت ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھتے، ایک سجدے سے اٹھیں گے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوگی، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ سنت نبوی کے مخالف ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے ہر معاملے کے اندر، اور جو چیز ثابت ہو جائے اسی کے مطابق ہمیں اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی رکعت سے طاق رکعت سے، نماز کی طاق رکعت میں جب آپ اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، یعنی آپ نے دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہا اور دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھنے لگے، تو آپ سجدے سے اٹھتے سیدھے جو ہے وہ کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے آپ ایک مکمل طور پر بیٹھے، تھوڑا سا زیادہ نہیں، یعنی ایک دفعہ مکمل طور پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح جب آپ تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی کے لیے کھڑے ہوں تو بھی آپ نے جلسہ استراحت کرنا ہے، اور یہ امام بخاری نے بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو مالک بن حویرث، وعن مالک بن الحویرثی، مالک بن حویرث سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو یہ مالک بن حویرث جو ہیں یہ اپنی قوم کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اللہ کے نبی کی نماز کو اچھی طرح سے دیکھا، اور جو چیز انہوں نے دیکھی اس کو انہوں نے آگے نقل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، بے شک انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو کیا دیکھا کہ فَإِذَا كَانَ، جب اللہ کے نبی ہوتے تھے، فی وتر، طاق رکعت میں، من صلاته، اپنی نماز سے۔ تو یہاں وتر سے مراد طاق رکعت ہے، یہاں نماز وتر خاص طور پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں طاق رکعت مراد ہے۔ تو فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ، جب آپ طاق رکعت میں ہوتے تھے، من صلاته، اپنی نماز میں، لم ينحس، تو آپ بالکل سیدھے نہیں اٹھتے تھے، حتیٰ یستوی قائما، قاعدا، حتیٰ کہ آپ برابر ہو جاتے بیٹھتے ہوئے، یعنی بالکل برابر بیٹھ جاتے، اس کے بعد آپ جو ہیں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہوتے، تو اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلسہ استراحت بھی ثابت ہے۔ رکوع کے بعد دعا پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، پہلی رکعت اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کر کے اٹھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وطر کے اندر دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سکھلائی ہے کہ وطر کے اندر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ بلکہ پہلے جو یہاں پہ تذکرہ موجود ہے یہ وطر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جنگ کے موقع پر یا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے دشمن کے خلاف دعا کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے، اور دشمن کے خلاف دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں دشمن سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یا ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے۔ ہوا یوں کہ کچھ قبائل تھے جنہوں نے، جس میں قبیلہ رال ہے یا ذکوان ہے اور سیہ ہے یا بنو لحیان ہے، ان قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ چند مبلغین اور قراء کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے قبائل میں جا کر دین کی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جا کر
غداری کی، اور رستے میں جا کر بیر معونہ کے پاس یہ ایک کنواں تھا، وہاں پہ جا کر مختلف قبائل کے لوگوں نے ان کا گھیرا کر لیا اور تلواریں نکال لی اور ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ خیر انہوں نے بھی ان کے ساتھ لڑائی کی، لیکن چونکہ یہ تعداد میں کم تھے تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں، ایک کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو صرف ایک صحابی جو تھے، اگرچہ انہوں نے تو ان کو بھی اپنی طرف سے کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ بھی فوت شہید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو وہ وہاں سے پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ زخموں سے چور تھے، اور سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ چنے ہوئے جو قرہ تھے، قرآن کے قاری تھے اور منتخب لوگ تھے، تو اللہ کے نبی کو اس کا بہت زیادہ غم ہوا، بہت آپ پریشان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کے خلاف 1 مہینہ تک بد دعا کرتے رہے۔ بعد میں پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف بد دعا سے منع فرما دیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا جو ہے وہ بند کر دی۔ تو مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کے خلاف قنوت نازلہ کرنا یہ تو مسنون اور درست ہے، لیکن ہمیشہ قنوت نازلہ اور بغیر کسی مسئلے کے اور بغیر کسی حاجت کے، یہ بدعت ہے، جس طرح کہ ہم اس سے آگے حدیث پڑھیں گے۔ یہ 2-3 احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قنوت نازلہ کرنے کا ثبوت ہے، یہی جو ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بدعت اس وقت قرار پائے گی جب آپ بلا ضرورت تسلسل کے ساتھ جو ہے قنوت نازلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں جس میں قنوت نازلہ کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ثابت ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات، آپ نے قنوت نازلہ فرمائی۔ تو قنوت نازلہ کی دعا جو ہے وہ معروف دعا ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، یہ ساری دعا جو ہے۔ تو آپ نے 1 مہینہ قنوت نازلہ فرمائی بعد الرکوع، رکوع کے بعد۔ یدعو، آپ بد دعا کرتے تھے، علی احیاء، مختلف قبائل کے خلاف، من احیاء العرب، عرب کے قبائل میں سے، ثم ترکہ، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ولی احمد والدارقطنی ونحوہ من وجہ آخر، امام احمد اور دارقطنی نے اسی طرح کی ایک دوسری روایت بھی دوسرے طریقے سے بیان کی ہے، وزادہ، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ فاما فی الصبح، پس یہ دعا جو ہے آپ بد دعا صبح کی نماز میں کرتے تھے۔ فلم یزل یقنت، آپ ہمیشہ قنوت کرتے رہے، حتی فارق الدنیا، حتیٰ کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں دنیا کو چھوڑ دیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ قبائل کے خلاف جو بد دعا شروع کی وہ آپ نے دنیا کو چھوڑنے تک جاری رکھی، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بعد میں بھی اگر آپ کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ قنوت کر لیتے تھے، یعنی یہ قنوت نازلہ منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ تو جب موقع آتا، موقع کی مناسبت سے آپ قنوت کر لیتے، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ قنوت آج بھی ثابت ہے، اگر آج بھی مسلمانوں کے اوپر مشکل حالات آ جائیں، دشمنان اسلام جو ہیں
وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کریں، ان کے اوپر یلغاریں کریں، حملہ آور ہوں، تو آپ یہ قنوت نازلہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ان ساری احادیث کو جمع کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل موقف کیا بنتا ہے۔ وہ عنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کانا تھے لا یقنتو، نہیں قنوت کرتے، الا مگر اذا دعا لقوم، جب آپ نے دعا کرنی ہوتی کسی قوم کے لیے، او علی قوم، یا بد دعا کرنی ہوتی کسی قوم کے خلاف۔ تو جب دعا کا صلہ لے، لامز لے آ جائے تو وہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب علی آ جائے تو وہ بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو صححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سعد بن طارق سے مروی ہے۔ وعن سعد بن طارق الاشجعی، سعد بن طارق الاشجعی سے روایت ہے، انہ قال، قال انہوں نے فرمایا، قلت لابی، میں نے اپنے باپ طارق سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انک قد صلیت خلف رسول اللہ، بے شک آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے، و ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان سب کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ افقانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ فجر میں قنوت نازلہ کرتے تھے؟ قالت، انہوں نے کہا، اے بنیا، اے میرے بیٹے، محدثن، یہ بدعت ہے، محدثن یہ بدعت ہے، یعنی قنوت نازلہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمارے سامنے تین طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک مہینے تک مختلف قبائل کے خلاف قنوت نازلہ کرتے رہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صرف اسی وقت قنوت نازلہ کرتے تھے جب آپ نے کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی یا کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہوتی، اور اس تیسری روایت کے اندر اس کو محدث، بدعت قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو تینوں روایات ہیں، ان تینوں روایات کو جمع کرنے کی صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ کے نبی قنوت کرتے تھے اور زندگی کے آخر تک کرتے رہے، یعنی قنوت کو منسوخ کرنے کا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ قنوت کرتے تھے اور زندگی کے آخر تک کرتے رہے، لیکن آپ ہمیشہ قنوت نہیں کرتے تھے، جب بھی کوئی ضرورت یا کوئی موقع بنتا تو آپ قنوت کرتے، جب کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی یا کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہوتی تو آپ قنوت کرتے۔ باقی یہ رویہ اختیار کر لینا کہ قنوت کو نماز فجر کا حصہ بنا لینا، امن کے حالات میں، بغیر کسی پریشانی کے حالات میں، بلا وجہ بغیر سبب کے ہر وقت قنوت کرتے رہنا، تو یہ جو ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ قنوت نہیں کی، بلکہ مخصوص حالات میں مخصوص وقت کے لیے کی ہے۔ تو ان تمام احادیث کو اگر ہم اس طرح جمع کریں تو یہ ساری احادیث آپس میں ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ متضاد محسوس نہیں ہوتی ہیں، اور اہل علم نے یہی ان کے درمیان جمع کی ہے۔ نیل الاوتار کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح دیگر کئی ایک علماء کرام نے ان احادیث کو اس انداز میں جمع فرمایا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔